قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت ہے اور اس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام کو مانتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے، ہم پورے کے پورے اسلام کو مانتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب ہم پورے کے پورے اسلام کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں، کتنا کچھ نہیں جانتے، یہ ہم میں سے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں پتہ کیا ہے۔ ہم سے اگر کوئی دین کے بارے میں سوال کرے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اکنامک سسٹم کیا ہے اسلام کا، اسلام کا فیملی سسٹم کیا ہے، اسلام کا سوشل سسٹم کیا ہے، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، تو ہمیں تو اسلام صرف اتنا پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج، زکوٰۃ، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ 5 6 7 8 10 چیزیں ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا تو انسان اس وقت بھی دنیا میں رہتے تھے، اور اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایسے لوگ دنیا میں موجود تھے، مشرک بھی تھے، ملحد بھی تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ یہ ان کا مذہب تھا جن کو دہریہ کہتے ہیں، کہ ہمیں مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے، جس کو آج کل نیچرلزم لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا انکار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سب کچھ نیچرل ہے، یہ سب کچھ خود بخود بنا ہے، آسمان بھی خود بنا ہے، زمین بھی خود بنی ہے، بارش بھی خود ہوتی ہے، یہ سبزیاں بھی خود اگتی ہیں، یہ فروٹ بھی خود اگتے ہیں، یہ جانور بھی خود پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، سارا کائنات کا نظام خود ہی چل رہا ہے۔ ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جب اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تھا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو بتوں کی عبادت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ حضور سے پہلے بھی موجود تھی۔ اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے، اس وقت حضور کے آنے سے پہلے بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا تھا، کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ آخر کوئی مقصد ہوگا نا۔ ہم میں سے کوئی تھوڑا سا بھی عقل رکھنے والا شخص ہونا تو وہ کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ آپ مسجد میں آئیں تو آپ سے کوئی پوچھے آپ مسجد کیوں آئیں، تو آپ کہیں گے نماز پڑھنے آیا ہوں، مقصد ہے نا ایک۔ آپ صبح 8 بجے جاب پہ جاتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے آپ کیوں جا رہے ہیں، تو آپ کہیں بھائی جاب پہ جا رہا ہوں، پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دکان کیوں کھول رہے ہیں بھائی، پیسے کمانے ہیں، مقصد ہے نا۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ مسجد کیوں آئے، آپ کہیں مجھے نہیں پتا۔ آپ جاب پہ کیوں جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ آپ دکان کیوں کھولتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ کاروبار کیوں کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، بس ایسے ہی کاروبار کر رہا ہوں۔ ایسے آدمی کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں کہ بھئی تم عجیب آدمی ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کر کیا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں نے جو اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے ویسے ہی بھیج دیا اپنے پیغمبر کو۔ اتنا بڑا فیصلہ اللہ نے کیا کہ سارے انبیاء کے سردار کو اللہ نے بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس کے لیے اللہ نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ کس وقت میں نے اپنے اس پیغمبر کو بھیجنا ہے،
اور اللہ نے بھیج دیا تو آخر کوئی مقصد ہوگا. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں, ہم ان کے فالوور ہیں, ہم ان کے عاشق ہیں, ہم ان کو ماننے والے ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں ایک سسٹم دے کر بھیجا تھا, ایک نظام دے کر بھیجا تھا. آپ نے 2 لفظ سنے ہوں گے نا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ 2 لفظ سنے ہوں گے آپ نے. معروف عربی میں اچھے کام کو کہتے ہیں, نیکی کے کام کو, کوئی بھی اچھا کام ہو اس کو عربی میں معروف کہتے ہیں. اور منکر برے کام کو کہتے ہیں, بری بات, برا کام, اس کو عربی میں کہتے ہیں منکر. امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے اچھے کام کا حکم دینا, نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے برے کام سے روکنا. آپ دنیا کا کوئی بھی سسٹم لے لیں تو اگر کسی بھی سسٹم کو آپ آدھا لیں گے نا, آدھا, تو اس سسٹم کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا. مثال کے طور پر ہم ملک میں رہتے ہیں نا, پاکستان میں رہتے ہیں, دنیا کے کسی ملک میں بھی کوئی انسان رہتا ہے, اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں اس ملک کے آدھے قوانین پہ عمل کروں گا, آدھے قوانین پہ عمل نہیں کروں گا. ہم پاکستان میں رہ کے یہ فیصلہ کریں کہ میں نے پاکستان کے آدھے قوانین پہ عمل کرنا ہے, آدھے قوانین پہ عمل نہیں کرنا, تو کیا ہمیں کوئی اس ملک میں چھوڑے گا؟ ہم آزاد گھوم سکتے ہیں اس ملک میں, یا کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں ہم آزاد گھوم سکتے ہیں اگر ہم یہ فیصلہ سنا دیں کہ میں اس ملک کے آدھے قانون پہ عمل کروں گا. مثال کے طور پر اس ملک کے سول لا کو تو میں مانتا ہوں, کرمنل لا کو میں نہیں مانتا. اس ملک کے فیملی سسٹم کو تو میں مانتا ہوں, اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو میں نہیں مانتا. یا عدالت کے ایک فیصلے کو تو میں مانتا ہوں, دوسرے فیصلے کو میں نہیں مانتا. تو کیا ایسے ملک میں ہمیں رہنے کی اجازت ہوگی یا ہم جیل میں جائیں گے؟ کوئی ملک یہ برداشت نہیں کرتا, دنیا میں انسان یہ برداشت نہیں کرتے کہ بھائی یہ کون سی بات ہے, آپ اس ملک میں بھی رہ رہے ہیں, آپ کے پاس نیشنلٹی بھی ہے, آپ اس ملک سے فیسلٹیز بھی حاصل کر رہے ہیں, آپ کو اس ملک کی وجہ سے ایک شناخت بھی حاصل ہے, آپ کا NIC بھی بنا ہوا ہے, آپ کا پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے. دنیا میں آپ شو یہ کریں گے کہ میں پاکستانی ہوں, میں امریکن ہوں, میں جناب UK کا ریزیڈنٹ ہوں, یہ شو کریں گے, اور قانون آپ ہمارا فالو نہیں کرتے, تو ہم اپنے آپ بلا وجہ کیوں بدنامی مول لیں؟ اور بدنامی ہو یا نہ ہو, ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے ملک میں رہ کے یہ کہیں کہ ہم آدھے قانون کو مانیں گے, آدھے کو نہیں مانیں گے. یہ دنیا میں کوئی نہیں مانتا. آپ اگر گھر میں رہتے ہیں نا, آپ والد کو یہ کہیں کہ ابا جان میں آپ کے گھر میں رہتا ہوں, لیکن اس شرط پہ رہوں گا کہ آپ کی آدھی باتیں مانوں گا, آدھی باتیں نہیں مانوں گا. ابا گھر میں چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ اگر ابا کو یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, یا ہم سب بہن بھائیوں نے مشترکہ طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے والد صاحب کی 25% باتیں مانیں گے, 75% نہیں مانیں گے. ہم تو اسلام پہ 25% بھی عمل نہیں کرتے, 25% تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں. ہم تو اسلام پہ 25% بھی عمل نہیں کرتے, جو ہم مسلمان ہونے کا اور پتہ نہیں کیا کہ ہمارے دعوے ہیں. تو اگر والد آپ کو گھر میں نہیں چھوڑتا, حالانکہ والد نے آپ پہ کیا احسان کیا ہے؟ اللہ کے احسان کے مقابلے میں والد کے احسان کی کوئی حیثیت ہے؟ اس لیے کہ آپ کے والد کو بھی اللہ نے پیدا کیا, آپ کی والدہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. والدین نے جو رزق کھایا, جو کھا کے وہ بڑے ہوئے, وہ رزق بھی اللہ نے پیدا کیا. جس ہوا میں وہ سانس لے رہے ہیں, جو آکسیجن, یہ بھی اللہ نے پیدا کی. اور پھر اللہ نے والدین کو جو اولاد کی نعمت دی, یہ نعمت بھی اللہ نے دی. قرآن کریم میں آتا ہے نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تمہارا خالق بھی اللہ ہے, تمہارے والدین کا خالق بھی اللہ ہے, تمہارے دادا دادی, نانا نانی, پر دادا پر دادی, پر نانا پر نانی, الی آخری, حضرت آدم علیہ السلام کا خالق بھی اللہ ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم. تو یہ دنیا میں والد برداشت نہیں کرتا، والدہ برداشت نہیں کرتی. اگر کوئی بیوی شوہر کو یہ کہہ دے کہ میں تمہاری 30% بات مانوں گی، 70% بات میں کسی اور کی مانوں گی. ہمارا جو پڑوسی ہے 70% میں اس کی بات مانوں گی اور 30% تمہاری بات مانوں گی. شوہر کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ 30-70 تو چھوڑیں، اگر کوئی عورت شوہر کو یہ کہہ دے کہ میں 99% تمہاری بات مانوں گی اور 1% جو ہمارا پڑوسی ہے اس کی بات مانوں گی، شوہر ایسی بیوی کو گھر میں رکھے گا؟ تو اللہ کا صبر اور اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت، کیا اس سے بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں پھر بھی دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ ہمیں پھر بھی رزق دے رہا ہے، اللہ پھر بھی ہوائیں چلا رہا ہے، اللہ پھر بھی کھیتیاں اگا رہا ہے، پھر بھی گندم آ رہی ہے، پھر بھی آم آ رہے ہیں، پھر بھی میوہ جات آ رہے ہیں، پھر بھی بارش برس رہی ہے، پھر بھی پانی آ رہا ہے. یعنی اللہ کو ایک شوہر بیوی کے لیے اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا، والد بیٹے بیٹی کے لیے الاؤ نہیں کرتا، ایک گورنمنٹ اپنے شہری سٹیزن کے لیے الاؤ نہیں کرتی. اللہ بھی الاؤ نہیں کرتا کہ تم میرا کھاؤ، میرا پیو، میری دنیا میں رہو. تمہارے والدین کو میں نے پیدا کیا، تمہیں اولاد میں نے دی، یہ سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے اور میرے سسٹم سے تم بغاوت کرتے ہو. سود کھانا اللہ کے نظام سے بغاوت ہے، سودی سسٹم اللہ کے نظام سے اعلان جنگ ہے. اللہ سے جنگ کر کے کبھی کوئی جیتا ہے؟ اللہ سے جنگ کر کے ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں آتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ سن لو. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ تو کریں کہ اسلام ہے کیا.